اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد اول میں پوری ہو چکی جو کہ اوامر کے بارے میں تھا۔ مقصد ثانی نواہی کے بارے میں ہے۔ اب نواہی بظاہر نہی کی جمع ہے۔ جس طریقے سے ہم نے امر میں دو بحث کی تھی کہ ایک مادہ امر ایک حیت امر، تو اسی طریقے سے نہی میں بھی ہم یہی دو بحث تو کریں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اس نواہی میں ٹوٹل 3 فصلیں ہیں جو آپ پڑھیں گے۔ پہلی فصل مادہ نہی اور صیغہ نہی کے بارے میں ہے، اور دوسری فصل یہ ہے کہ آیا ایک ہی چیز میں امر اور نہی جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو امر کیا جائے کہ کلاس میں بیٹھو، پھر یہ کہا جائے کہ کلاس میں نہ بیٹھو، کیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور تیسری بحث یا تیسری فصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں نہیں آئے اور آپ اس چیز کو پھر بھی انجام دیں تو کیا وہ آپ کا عمل صحیح ہے یا نہیں کی وجہ سے وہ آپ کا عمل فاسد ہے؟ بات واضح ہو گئی؟ تو پہلے ہم آج جو ہے کیا ہے صرف اور صرف پہلی فصل کا بھی میرے خیال میں پوری پڑھ لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی عبارت تو زیادہ ہوگی لیکن آدھے میں مطلب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مادہ نہیں یعنی نون ہا یا، اس کا بیٹا لفظی ترجمہ زجر۔ زجر کا مطلب روکنا، یعنی کسی چیز سے بھی روکنے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، چاہے اس کے شروع میں لا لگی ہو چاہے لا نہ لگی ہو، چاہے لفظ آپ کے سامنے ہو چاہے لفظ آپ کے سامنے نہ ہو۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں یعنی کیا؟ یعنی یہ چیز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یا فرض کریں جو ہے کیا میں آپ کو تحریری صورت میں کوئی چیز لکھ کر دیتا ہوں یا میں زبان کے ساتھ بولتا ہوں، تو نہیں زجر کی معنی میں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ امر میں علو اور استعلاء کی بحث آئی تھی کہ جو امر کہتا ہے وہ بلند مرتبہ ہو اور اپنے اس مرتبے کا اظہار بھی کرتا ہو۔ نہی میں بھی علو اور استعلاء شرط ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بظاہر امر میں بھی علو اور استعلاء شرط تھی تو نہی میں بھی یہ شرط ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو صیغہ نہی ہے، لا تضرب، لا تذهب ولا یغتب، یہ صیغہ نہی کس چیز میں ظہور رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے فعل امر یا حیت امر بأس میں ظہور رکھتی تھی، صیغہ نہی بھی جو ہے کیا ہے یہ طلب و ترک میں ظہور رکھتی ہے، یعنی وہ طلب کرتا ہے کہ یہ کام آپ ترک کرو۔ البتہ وہ عقل کا فیصلہ ہے کہ جب آپ کو مولا کہتا ہے کہ یہ ترک کرو، یعنی اگر انجام دو گے تو گناہگار ہو اور یہ کام تمہارے لیے حرام ہے، پس حرام ہونا صیغہ نہی کی معنی نہیں ہے، یہ عقلی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نہی ظہور رکھتی ہے تحریم میں؟ کہتے ہیں دلالت التزامی، دلالت مطابقی تحریم پہ نہیں ہے۔ مثلا میں نے آپ کو کہا ولا یغتب، لا یغتب کی دلالت مطابقی کے مطابق حرام معنی نہیں ہے، دلالت تضمنی کے لحاظ سے بھی حرام معنی نہیں ہے، لیکن دلالت التزامی کہتی ہے کہ آپ عبد ہو اور خدا مالک ہے، عبد اور مالک کے بیچ میں جو روابط ہونے چاہیے اس کی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو وہ روکتا ہے تو رک جاؤ، اگر نہیں رکو گے تو پھر سزا کھاؤ گے۔ سزا اسی صورت میں ملتی ہے جب وہ کیا ہو؟ حرام ہو۔ اس کے بعد پھر وہی بحث جو امر میں آئی تھی کہ آیا صیغہ امر جو ہے وہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے یا تکرار پہ، یعنی ایک دفعے پہ دلالت کرتا ہے یا لگاتار پہ؟ تو نہیں بھی اسی طریقے سے جب آپ کو کہا گیا ولا یغتب، غیبت نہیں کرو، یعنی صرف آج جمعرات کے دن غیبت نہیں کرو یا ہمیشہ کے لیے غیبت نہیں کرو، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو صیغہ نہیں ہے نہ مرہ اس کے معنی کا حصہ ہے نہ تکرار اس کے معنی کا حصہ ہے، اس میں صرف آپ کو ایک مادے سے روکا گیا، غیبت سے آپ کو روکا گیا ہے،
وہ پھر عقلی فیصلہ ہے کہ آپ غیبت سے تب رکیں گے جب اس کے تمام افراد کو ترک کریں۔ اگر 100 میں سے 99 کو ترک کریں، ایک آپ غیبت کر بیٹھیں، تو بھی ہم کہیں گے کہ آپ نے لا یغتب پر عمل نہیں کیا ہے۔ بات واضح ہوگی بیٹا؟ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ مادہ مرہ پر دلالت کرتا ہے نہ تکرار پر، نہ حیت دلالت کرتی ہے مرہ پہ نہ تکرار پہ، لیکن چونکہ نہیں میں ایک مادے سے روکا گیا ہے تو مادے سے رکنا اسی وقت تصور ہو سکتا ہے جب اس کے تمام افراد سے آپ رکیں، تو نتیجے میں تکرار پہ دلالت کرے گی، لیکن وضع کے لحاظ سے علماء عرب نے یا علماء لغت نے نہیں کو وضع نہیں کیا ہے، نہ مرہ کے لیے وضع کیا ہے نہ تکرار کے لیے۔ الحمدللہ پہلی فصل پوری ہو گئی، اور میرے کتاب کے صفحات کے لحاظ سے اگر آپ کو ڈراؤں تو 3.5 صفحے ہیں، ویسے 2 صفحے ہیں۔ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ المقصد الثانی، دوسرا مقصد ثقلین صاحب، فی النواہی، نواہی کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اس مقصد میں، فیہ کی ضمیر بیٹا جائے گی مقصد کی طرف، اس مقصد میں چند فصلیں ہیں۔ وہ کتنی ہیں بیٹا؟ 3 فصلیں ہیں۔ ساجد صاحب، ابھی ساجد نے کتاب نہیں کھولی ہے، تو پہلی فصل فی مادۃ النہی و صیغۃ النہی، مادہ نہی کے بارے میں ہے اور صیغہ نہی کے بارے میں ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل فی جواز اجتماع الامر و نہی، بیٹا یہاں پر جواز امکان کی معنی میں ہے، وہ جائز جو فقہ میں پڑھتے ہیں وہ نہیں، جائز در مقابل حرام نہیں ہے، بلکہ کیا ممکن ہے کہ امر اور نہی جمع ہو جائیں فی عنوان واحد، ایک ہی موضوع پر۔ میں آپ کو یہ کہوں بیٹا اجلس، پھر وہیں کہوں لا تجلس، ٹھیک ہے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور تیسری بات ہے فی اقتضاء نہی للفساد، کیا نہیں کسی کام کے غلط ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ مثلا دیکھیں، آپ کو یہ کہا گیا لا تصلوا علی الطریق، راستے پر نماز نہیں پڑھو، اور آپ نے راستے پر نماز پڑھ لی، جبکہ نہیں ہے، تو کیا یہ نماز میری صحیح ہے یا یہ میری نماز جو ہے کیا ہے فاسد ہے؟ یا آپ کو یہ کہا گیا لا تقرؤ العقد بغیر العربیہ، تم کسی کا نکاح عربی کے بغیر نہ پڑھو، آپ نے سندھی میں نکاح پڑھ دیا، اردو میں نکاح پڑھ دیا، کیا یہ لا تقرؤ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے غیر عربی میں پڑھا یہ نکاح فاسد ہے یا نہیں؟ الفصل الاول، پہلی فصل فی مادۃ النہی و صیغۃ ہی، بیٹا صیغۃ ہی کی ضمیر بھی نہیں کی طرف جائے گی، نہیں کے مادے کے بارے میں بحث ہے اور صیغہ نہیں کے بارے میں بحث ہے۔ النہی هو الزجر عن الشیء، نہیں کسی چیز سے روکنا ہے۔ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا تھا عبدًا اذا صلی، جب وہ عبد اللہ کا نماز پڑھ رہا تھا؟ بیٹا یہ کون ہے؟ غالباً ابو لہب ہے، توجہ میری طرف ہو۔ رسول اکرم جب خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو لہب آ کے ان کو جو ہے کیا ہے یوں گلے لگا کے پھر دور جا کے چھوڑ کے آتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کیا تو نے دیکھا اس بندے کو جو روک رہا تھا عبد کو جب وہ میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا؟ تو یہاں پر دیکھیں ینہا بمعنی یزجر، روکنے کی معنی میں آیا۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ، اور معتبر ہے نہیں میں۔ بہلول صاحب توجہ کہاں ہے آپ کی؟ ابھی اسٹائل علامہ اقبال والا تھا اور آپ کی آنکھیں کہیں اور گئیں، ٹھیک۔ معتبر ہے نہیں میں علو، یعنی جو نہیں کرتا ہے وہ بلند مرتبہ ہو، والاستعلاء، اور اپنی بلندی کا اظہار بھی کرے۔ وَيُتَبَادَرْ مِنْ مادۃ نہیں، اور تبادر ہوتا ہے بیٹا، تبادر علامت حقیقت ہے نہیں کے مادے سے، الحرمتو، کہ نہیں حرام پر دلالت کرتی ہے، بمعنی فرماتے ہیں حرمت کا مطلب کیا ہے؟ لزوم الامتصال، ضروری ہے کہ آپ فرمان برداری کریں علی وفق نہیں کے مطابق، یعنی کیا جس چیز سے آپ کو روکا گیا آپ اسے رک جائیں، اور اگر نہیں رکے تو آپ نے حرام کام کیا۔ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ،
یہ نہیں حرام پر دلالت کرتی ہے بیٹا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ لیتے تھے سود، سود بیٹا بیاج، ٹھیک، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جب کہ ان کو روکا گیا۔ اب دیکھیں یہ آیت گویا کہ ملامت کر رہی ہے ان لوگوں کی جو سود لیتے ہیں۔ ملامت ہمیشہ فعل حرام پر ہوتی ہے، غیر حرام پر ملامت نہیں ہوتی۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَا أَتَوْا، جب ان لوگوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، کس کی؟ اما نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ بیٹا نافرمانی ہمیشہ حرام میں ہوتی ہے یا واجب میں؟ یعنی حرام کو ہم انجام دیں گے تو نافرمانی ہے، واجب کو ترک کریں گے تو نافرمانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انہوں نے نافرمانی کی اس چیز سے جن سے نہیں کی گئی تھی، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا تم بندر بن جاؤ۔ بندر جس کو اپنے زبان میں کیا بولتے ہیں بیٹا؟ باندر بھی بولتے ہیں، بھولو بھی بولتے ہیں۔ اب ان کا بندر بن جانا یہ دلیل ہے کہ انہوں نے ایک حرام کام کیا تھا۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو چیز تمہیں رسول دے فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔ یعنی اسے رکنا ضروری ہے، اگر نہیں رکو گے تو گویا کہ حرام کام کرو گے۔ تو نہا یہاں بھی حرام کی معنی میں، یعنی اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ وَقَدْ مَرَّ نَذِيرُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ فِي مَادَّةِ الْأَمْرِ، کہتے ہیں یہ مباحث مادہ امر میں گزر چکے، فلا نطیلو، تو ہم اس کو خام کا لمبا نہیں کرتے۔ البتہ امر میں بیٹا وجوب کی معنی تھی، نہیں میں حرمت کی معنی ہے۔ وَأَمَّا الصِّيغَةُ النَّهِي، لیکن نہیں کا صیغہ، فالمشہور بین الاصولیین، تو وہ بات جو اصولیین کے درمیان مشہور ہے وہ کیا ہے؟ انہا، یہ صیغہ نہیں کلامر امر کی طرح ہے، فی الدلالۃ علی طلب، نہیں بھی بیٹا طلب پہ دلالت کرتی ہے، امر بھی طلب پر، لیکن ساجد امر کہتا ہے کہ یہ کام وجود میں لاؤ، نہیں کہتی ہے کہ اس کام کو وجود نہ دو۔ دونوں میں طلب ہے، لیکن ایک میں وجود کی طلب ہے، دوسرے میں عدم وجود کی طلب ہے۔ غیر ان متعلق طلب فی احدہما، بھائی امر اور نہیں میں ایک میں طلب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ هو الوجود، وجود کے ساتھ ہے۔ اعنی نفس الفعل، میں نے ارادہ کیا ہے کہ خود اس فعل کو انجام دو۔ میں نے کہا اضرب، تو مار، یعنی مار کو وجود دو۔ وفی الآخر العدم، اور لا تضرب میں کہتا ہوں کہ مار کو وجود نہ دو۔ اعنی ترک الفعل، یعنی اس فعل کو ترک کر دو۔ ولیکن الحق، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ ان الہیۃ فی الاوامر، بھائی جو اوامر کی حیت تھی وضعت للبس، اس کو وضع کیا گیا تھا تاکہ آپ کو شوق دلائے الی الفعل کہ یہ کام کرو۔ وفی النواہی، اور نواہی میں کیا ہے؟ وضعت للزجر، ان کو وضع کیا گیا ہے نواہی کو تاکہ آپ کو روکے۔ وہما، اور یہ امر اور نہیں، اما بالجوارح، بیٹا یا تو انسان اعضاء کے ساتھ کرتے توجہ، جیسے مثلا ہاتھ سے کہتا ہے یعنی کیا یہاں مت بیٹھو، یا کہتا ہے ادھر آؤ، تو یہ اشارہ ہے امر کا اور یہ اشارہ ہے نہیں کا۔ الاشارۃ براس، یا کبھی سر کے ساتھ یوں اشارہ کرتا ہے، والید کبھی ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، او باللفظ، یا کبھی لفظ منہ سے بولتا ہے، والکتابت، یا کبھی تحریری صورت میں کاغذ پر آپ کو لکھ کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ ولا ضوء ذالک، اب کہتے ہیں اس مطلب کی روشنی میں کہ امر اور نہیں جو ہے اصل طلب کے لیے ہیں، فالامر و نہی متحدان، امر اور نہیں دونوں متحد ہیں کس بات میں؟ من حیث المتعلق، متعلق کے لحاظ سے۔ بیٹا امر کا بھی متعلق طلب ہے، نہیں کا بھی متعلق طلب ہے۔ حیثو ان کل منہما، جبکہ یہ دونوں یعنی امر اور نہیں، یتعلق بطبیعت، ان کا تعلق ہوتا ہے طبیعت کے ساتھ۔ بیٹا طبیعت کیا؟ انسانی طبیعت تکیشہ نہیں، بلکہ جس چیز سے ہم نے امر کو مشتق کیا ہے، جس چیز سے ہم نے نہیں کو مشتق کیا ہے۔ اضرب، تو یہاں طبیعت کیا ہے؟ مارنا۔ لا تضرب، یہاں بھی طبیعت کیا ہے؟ مارنا۔ لیکن اضرب میں ہم کہتے ہیں کہ اس طبیعت کو وجود دو، لا تضرب میں ہم کہتے ہیں کہ اس طبیعت کو وجود نہ دو۔ من حیث ہی، یعنی طبیعت بعنوان طبیعت، اس کے دوسرے حالات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔
مختلفان من حیث الحقیقت والمبادی والآثار، البتہ پھر امر اور نہی کی حقیقت بھی مختلف ہوتی ہے، امر اور نہی کا مبدأ یعنی کیا، یعنی جس سے ہم اس کو مشتق کرتے ہیں وہ بھی الگ ہوتا ہے، اور دونوں کے آثار بھی الگ ہیں۔ امر پر عمل کریں گے تو شاباش ملے گا، اگر نہی کی آپ جو ہے کہ مخالفت کریں گے تو سزا ملے گی۔ اما الاختلاف من حیث الحقیقت، بھائی حقیقت کے لحاظ سے کیسے اختلاف ہے؟ فالامر بأس انشائی، بیٹا امر میں آپ کو شوق دلایا جاتا ہے انشائی کہ اس کام کو ایجاد کرو، والنہی زجر کذالک، اور نہی میں بھی جو ہے کیا ہے گویا کہ روکنا ہے، کذالک کہ اس کام کو انجام نہ دو۔ واما من حیث المبادی، بھائی مبادی کے لحاظ سے، مبادی یعنی اصل ان کے اسباب کیا ہیں، کہتے ہیں کہ فمبدأ الامر، امر کا بیٹا سبب یہ ہے، مبدأ یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ ہوا تصدیق، تاکہ ہم تصدیق کریں بالمصلحت، کہ بھائی یہ جس کام کا میں نے آپ کو امر کیا اس میں مصلحت ہے، میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا توجہ کرو، یعنی توجہ کرنے میں مصلحت ہے، والاشتیاق الیہا، اور ہمیں شوق ہے اس مصلحت کی طرف، وہ مبدأ النہی، اور نہی کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ تصدیق بالمفسدہ، وہ یہ ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس کام میں برائی ہے، میں کہتا ہوں لا یغتب یعنی غیبت میں کوئی برائی ہے، والانزجار عنہا، اور تم اس برائی سے رک جاؤ۔ آثار میں بیٹا کیا فرق ہے؟ فإن الاتیان بمتعلق الامر، بھائی امر جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو انجام دیں گے تو اطاعت، یہ اطاعت اور فرمان برداری ہے، یوجب المثوبۃ، یہ ثواب کا سبب بنتی ہے، والاتیان بمتعلق نہیں، اور اگر آپ نہیں کے متعلق کو انجام دیں گے تو معصیت، یہ گناہ ہے، اور توجب العقوبۃ، یہ گناہ کا سبب بنتی ہے، سزا کا سبب بنتی ہے۔ ظہور الصیغۃ فی التحریم، بیٹا یہ صیغے نہیں ظہور رکھتا ہے تکیشہ حرمت میں۔ قد علمت، آپ جان چکے، ان ہیئت لا تفعل، بتحقیق یہ جو لا تفعل کی حیت ہے بیٹا، لا تفعل ہمیشہ فا عین لام کا ہونا ضروری نہیں، لا تضرب، لا تنصر، لا تسمع، لا تفتح، اس کو وضع کیا گیا روکنے کے لیے، جس طریقے سے حیت افعل، افعل کی حیت کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ للبأس، ابھارنے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے۔ علی دوست کیا ہوا؟ علی دوست کیوں سکلین کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ خوب، وَأَمَّا الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةِ، لیکن امر سے ہم معنی وجوب لیں، نہیں سے معنی حرمت لیں، فَلَيْسَ مِن مَدَالِيلِ الْأَلْفَاظ، بیٹا یہ وجوب اور حرمت لفظ کی مدلول اور معنی نہیں ہے، وَإِنَّمَا يُنْتَزَعَانِ، بتحقیق وجوب اور حرمت کو يُنْتَزَعَانِ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، من مبادئ الامر والنہی، امر اور نہی کے مبادی میں سے، مبادی یعنی کیا، جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ فلو کان البأس، مولا جو امر کرتا ہے اضرب، اگر یہ ابھارنا ناشئا من ارادت شدیدت، بیٹا ایک پکے اور سخت ارادے کے ساتھ وہ مجھ سے کام طلب کرتا ہے، او کان زجر، یا مجھے جو لا تضرب کہتا ہے روکتا ہے، صادرا عن کراہت کذالک، یہ وجود میں آیا ہے کہ جو لا تضرب کہہ رہا ہے تکیشہ، اس کو ضرب سے سخت نفرت ہے۔ خوب، ينتزع منہم الوجوب، تو امر سے وجوب سمجھ میں آئے گا اور نہی سے حرمت سمجھ میں آئے گی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَا، لیکن جب امر اور نہی دونوں ہوں ناشئن وجود میں آئے ہوں، من ارادت ضعیفت او کراہت کذالک، میں دیکھیں بیٹا آپ کو یہ کہتا ہوں، ایک مرتبہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ، دیکھیں میرا انداز کیا ہے، ایک مرتبہ بیٹا اگر پانی ہو جاتا تو بہتر تھا، اب اس میں آپ پانی نہ بھی پلیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن جب پہلے کہتا ہوں پانی پلاؤ تو اب اس میں آپ پر پانی پلانا کیا واجب ہے، تو آپ نے میرے ارادے اور لب و لہجہ سے سمجھ گئے کہ سائیں پکا یہ کام چاہتے ہیں یا سائیں کا بھی اتنا ارادہ نہیں۔ اسی طریقے سے بیٹا روکنے میں کبھی شدید نفرت ہوتی ہے، بیٹا نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا یعنی حرام ہے، کبھی کہتا ہوں بیٹا کتاب سے نظر نہیں ہٹاؤ، یعنی اگر ہٹا بھی لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَيُنْتَزَعَ مِنْهُمَا النَّدْبُ وَالْكِرَاهَةُ، جب بیٹا ارادہ اور نفرت پکی نہ ہو
تو پھر امر سے ہم مستحب سمجھیں گے اور نہی سے ہم کراہت سمجھیں گے۔ وَمَا أَنَّ الْوُجُوبَ وَالْحُرْمَةَ لَيْسَ مِن مَدَالِلِ لَفْظِيَّہ، اور جیسا کہ یہ وجوب اور حرمت لفظی مدلول بے معنی نہیں ہے، الا ان الامر والنہی، لیکن سوائے اس کے کہ امر اور نہی اذا لم یقترنا، جب یہ دونوں ملے ہوئے نہ ہوں، بما ایسے قرینے کے ساتھ، یدل علی ضعف الارادۃ او الکراہۃ، جو قرینہ دلالت کرے کہ ارادہ ضعیف ہے امر میں، یا جو ہے کہ کراہت ضعیف ہے نہی میں، ينتزع منہما الوجوب والحرمہ، اگر کوئی قرینہ ضعف ارادہ پر نہیں ہے تو امر سے وجوب سمجھیں گے اور نہی سے حرمت سمجھیں گے بحکم العقل۔ ساجد صاحب، اب آپ ثقلین صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں سائیں درس زیادہ ہو گیا بس کرو، بھائی توجہ میری طرف اور کتاب کی طرف ہو۔ خوب، جب کوئی ایسا بیٹا قرینہ نہ ہو تو پھر جو ہے کیا ہے، لا یعتمد علیہ، اعتماد نہیں کیا جائے گا اس ضعیف ہونے پر، ما لم یدل دلیل علیہ دلیل، جب تک کوئی قرینہ ضعف ارادہ پر نہ ہو۔ وبعبارۃ اخری، بھائی دوسرے لفظوں میں خلاصہ آپ کو سنائیں، العقل یلزم، عقل لازم قرار دیتا ہے بتحصیل المؤمن، کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ امن میں رہیں، کہ آپ مولا کی مخالفت نہیں کرتے، فی دائرۃ المولویت والعبودیت، مولا اور عبد کے دائرے کے بیچ میں، ولا یتحقق، اور یہ مؤمن یعنی آپ کو امن دینے والا وجود میں نہیں آئے گا، الا بالاتیان بالفعل، مگر یہ کہ آپ اس فعل کو انجام دیں امر میں، و ترک ہی فی نہیں، اور اس فعل کو ترک کریں کس میں بیٹا، نہیں میں، یعنی پھر وجوب اور حرمت ہی سمجھیں گے جب تک کوئی قرینہ غیر وجوب اور غیر حرمت پر نہ آئے۔ اور نہیں وہ دلالت علی المرۃ و تکرار، نہیں اور وہ دلالت کرتی ہے مرہ پر یا تکرار پر۔ ان نہیں کل امر، بھائی نہیں بھی امر کی طرح، لا يدل علی المرۃ و تکرار، نہ ایک دفعہ پہ دلالت کرتی ہے نہ بار بار پہ دلالت کرتی ہے، لأن المادۃ، اس لیے کہ جو مادہ نہیں ہے نون ہا یا، وضعت لطبیعت صرفہ، اس کو صرف اس طبیعت کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اس کام کے مادہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، والحیۃ وضعت للزجر، اور حیت کو وضع کیا گیا روکنے کے لیے، فَأَيْنَ الدَّالُّ عَلَى الْمَرَّةِ وَالتَّكْرَارِ، بھائی تو گویا کہ تعجب کریں تو کہاں ہے مرہ اور تکرار، نہ مادے میں مرہ تکرار ہے نہ حیت میں مرہ اور تکرار ہے۔ نعم، لما کان المطلوب ہوا ترک طبیعہ، لیکن نہیں میں اصل مطلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طبیعت کو ترک کریں۔ کون سی طبیعت؟ المنہی عنہا، جس سے آپ کو نہیں کی گئی ہے، لا تضرب یعنی مارنے کو ترک کریں، ولا یحصل ترک، اور طبیعت کو ترک نہیں کر سکتے الا بترک جمیع افرادها، مگر یہ کہ اس کے ٹوٹل افراد کو ترک کریں، یعنی اگر 100 فرد ہیں تو 100 کو ہی نہ ماریں۔ یہ حکم العقل، تو پھر عقل صاحب حکم لگاتی ہے بالاجتناب عن جمیع محققات طبیعت، کہ آپ پرہیز کریں تمام ان افراد سے جن کی وجہ سے یہ طبیعت وجود میں آ جاتی ہے۔ وہذا غیر دلالت لفظ التکرار، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عقل کا فیصلہ ہے لیکن لفظ دلالت نہیں کرتا کہ بار بار یہ کام آپ کریں۔ ومنہ یظہر، یہ مرہ اور تکرار والی بات سے ظاہر ہوتا ہے عدم دلالت ہا، کہ یہ نہیں دلالت نہیں کرتی علی الفور و تراخی، نہ جلدی پر نہ لیٹ پر۔ میں نے آپ کو کہا لا تجلس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً بیٹھنے کو ترک کرو یا 2 گھنٹے کے بعد ترک کرو، بنفس دلیل، بیٹا اس میں دلیل وہی ہے کہ مادہ اور حیت نہیں نہ جو ہے کیا ہے فور کے لیے وضع کیا گیا ہے نہ تراخی کے لیے، پس نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی میرے مادہ نہیں دلالت کرتا ہے کس پر، ٹھیک ہے، کہ یہ کام ناپسندیدہ ہے، اور حیت دلالت کرتی ہے روکنے پر، اس کے علاوہ اور کچھ پر نہیں، یا یوں کہیں کہ حیت دلالت کرتے طلب ترک پر۔ خوب، باقی فور تراخی مرہ تکرار پہ عقل ممکن ہے کچھ فیصلہ کرے لیکن لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔